أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله. كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين. صلوات پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على شب شہادت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد وعلی محمد. آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. رسول اکرم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جو آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کل عین باکیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، یعنی گویا سکون نہیں ہوگا، اس کو آرام نہیں ملے گا. کل عین باکیہ، ہر آنکھ روز قیامت روئے گی، الا ثلاث اعین، سوائے تین آنکھوں کے. یعنی تین آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو وہاں سکون ہوگا. پہلی کون سی آنکھ ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ. پہلے وہ آنکھ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے گریا کرتی ہے، روتی ہے. یعنی دنیا میں جو خوف خدا سے آنکھ گریا کرتی ہے، روتی ہے، وہ آنکھ جو ہے روز قیامت سکون سے ہوگی. وہاں پھر اسے رونا نہیں پڑے گا، یعنی وہاں پھر وہ تکلیف برداشت نہیں کرے گی، وہاں اس کو سکون اور آرام جو ہے ہوگا. کون سی؟ من خشیت اللہ، پہلی جو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گریا کرے. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کیا ہے اس کا مطلب؟ کس بات کا ڈر ہے؟ ظالم ہے وہ؟ نہیں. خوف کے دو معنی کیے گئے ہیں. خوف خدا جب ہم کہتے ہیں اللہ کا خوف، اس کے دو معنی کیے گئے. پہلا معنی یہ ہے یعنی خدا کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے انسان کے اندر جو اس کی عظمت کی وجہ سے ایک ڈر پیدا ہو، اور اس کی عظمت کی وجہ سے گریا کرے، آدمی روئے اس کی عظمت کی وجہ سے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گئے ہیں آغا سیستانی سے ملے ہیں یا بزرگ علماء سے ملتے ہیں جن کی آپ کی نظروں میں بڑی عظمت ہوتی ہے، جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں تو خوف نہیں ہوتا آپ کو، لیکن ایک کیا تو ایک عظمت، ایک احترام، اور اس کی وجہ سے آپ کا بدن جو ہے وہ ہونے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں ان کو دیکھ کے. آپ اکثر آغا خامنہئی سے جو لوگ ملاقات کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھو گے کہ جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بے ساختہ لوگ رونے لگتے ہیں دیکھ کے. تو کوئی یہ ڈر، ویسا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، علمی یا جو بھی آپ ان کی عظمت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. تو یہاں جو کہا جاتا ہے نا خوف خدا، خوف خدا سے ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، کم سے کم اس کی عظمت اتنی بڑی ہے ہماری نگاہ میں، اس کی کبریائی اتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو خوف ہوتا ہے کہ مثلا اتنی بڑی شخص، اتنی بڑی ذات، اور ہم وہ نہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. مثلا جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں کر سکے، جس طرح سے اس کی بات ماننی چاہیے تھی ویسی بات نہیں مان سکے، تو اس لیے ڈر محسوس ہوتا ہے آدمی کو، خوف محسوس ہوتا ہے. یہ والا خوف جو ہے نا وہ انبیاء کا خوف ہوتا ہے، اماموں کا خوف ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام خوف خدا سے کانپ رہے تھے، تو وہ کس لیے کانپ رہے تھے؟ وہ اس لیے کانپ رہے تھے کہ وہ عظمت اللہ کے سامنے تھی. ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو، وہ اس عظمت کی وجہ سے کانپتے تھے جب اس کے سامنے آتے تھے کہ بھائی اس کی شان جو ہے وہ بڑی ہے، اور اس کی شان کے حساب سے میں کتنی بھی عبادت کر لوں کم ہی کم ہے، اور اس کی شان کے حساب سے گویا میں نے جو کیا وہ ایک طرح کا گناہ ہے جو اپنے اوپر کر رہا ہوں گویا میں.
اس لحاظ سے وہ خوف خدا ہوتا تھا. مثلا جناب یحییٰ نبی ہے، لیکن اتنا روتے تھے خوف خدا سے کہ یہ یہاں گڈھے پڑ گئے تھے، گوشت ختم ہو گیا تھا، یعنی آنکھوں سے جو آنسو گرتے تھے اس کی وجہ سے یہ گوشت ختم ہو گیا تھا یہاں سے. تو اس کے اوپر روئی یا کپڑا جو ہے وہ رکھا جاتا تھا یہاں پہ، تاکہ وہ آنسو جو گرے یہاں ٹپکے. جناب زکریا نے جو ہے وہ کہا تھا کہ بھائی ہم نے تمہیں مانگا تھا اس لیے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہیں خوش رکھے اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک جو ہے وہ عنایت کرے. تم جو اتنا روتے ہو، تمہیں اپنا عشق اور اپنی محبت عطا کرے. تو جناب یحییٰ نے پلٹ کے کہا تھا کہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جہنم سے کی آگ سے پہلے بھی ایک درہ ہے، ایک بیابان ہے کہ جو آگ سے بھرا ہوا ہے، اور وہاں تک جانے کے لیے پہلے اس سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد کی بات ہے. تو پھر میں کیسے نہ رہوں؟ تب جناب زکریا نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، تمہارا حق ہی یہ ہے کہ تم اس کی عظمت پر، اس کے خوف سے جو ہے وہ رو، گریا کرو. تو یہ جو گریا ہے نا، یہ عظمت والا گریا ہے، خوف والا، خوف خدا کی، یعنی کہ خدا کی عظمت انسان کے سامنے ہوتی ہے، اس لیے گریا کرتا ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام، امام سجاد کے لیے ملتا ہے کہ ان کا غلام کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک جنگل میں گیا، کہ جب امام وہاں پہنچے تو آپ نے اپنا سر سخت پتھر کے اوپر رکھا، پیشانی کو سخت پتھر کے اوپر، اور دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ صدقا و تصدیقا. دعا پڑھ رہے تھے، مناجات پڑھ رہے تھے، اور اب جو سر اٹھایا تو چہرہ، داڑھی سب جو ہے وہ آنسوؤں سے جو ہے وہ تر تھے. تو آپ سے پوچھا، کہتا ہے میں نے پوچھا فرزند رسول اتنا شدید گریا کیوں؟ تو آپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو میرے عمل کا بوجھ میرے کندھوں کے اوپر ہوگا، میرے عمل جو میں نے کیے ہیں یعنی وہ میرے کندھوں کے اوپر ہوگا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. تو خوف خدا کا ایک مطلب کیا ہے؟ خوف خدا کا ایک مطلب یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ عین، وہ آنکھ، بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے روئے گی وہ امان پائے گی، اس دن نہیں روئے گی روز قیامت. تو خوف خدا کا ایک مطلب یہ ہے. خوف خدا کا دوسرا مطلب یہ ہے اپنے گناہوں کے ڈر کی وجہ سے ڈر رہا ہے، اپنے گناہوں کا ڈر کہ میں نے یہ کر لیا ہے اور اب اللہ اس کی مجھے سزا دے گا اگر اس نے معاف نہیں کیا. تو یہ خوف پیدا ہوتا ہے آدمی کو. اچھا اس کی وجہ سے بھی روئے، اگر آنکھ جو ہے وہ خشیت اللہ، اگر اس کی وجہ سے بھی گریا کر رہا ہے نا آدمی کہ بھائی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور اب مجھے ڈر ہے کہ پروردگار عالم کہیں مجھے سزا نہ دے، تو یہ آنکھ بھی جو ہے وہ اس دن کیا ہوگی؟ امان میں ہوگی. یہ آنکھ بھی اس دن جو ہے وہ نہیں روئے گی. بہلول نباش، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رسول اکرم کے پاس گئے اور رو رہے ہیں بری طریقے سے. کہا بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہے، ایک جوان کھڑا ہے اور بہت رو رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ آپ اسے اندر بلائیں. آپ نے کہا بولو بولو بھیجو. وہ آیا تو آپ نے دیکھا بہت رو رہا ہے. کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے جہنمی میں ڈالے گا. ہم نے کہا بھائی کیا گناہ ہو گیا تم سے، ایسا کون سا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہوا ہے. تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ تیرا گناہ جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں. یعنی اتنا بڑا گناہ کیا؟ پھر آپ نے کہا کہ تیرا گناہ جو زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بھی بڑا ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں. تو رسول اکرم نے کہا کہ بھائی اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں. اللہ کی رحمت تو کہا بڑا اگر کوئی ہے تو وہ بڑے گناہ کو بخش دے گا. بڑے گناہ کو کون بخشے گا؟ جو بڑا ہے. گناہ کیا کیا ہے تو نے؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں 7 سال سے قبریں کھود کر کفن چراتا، میرا کاروبار جو ہے وہ یہ والا تھا، کفن چراتا تھا میں 7 سال تک. تو مگر کفن چرانے پہ اسے افسوس نہیں تھا، وہ مسئلہ دوسرا بن گیا تھا. وہ کفن تو اس نے چرایا، وہ تو اس کا کاروبار تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں 7 سال تک مجھے پتا چلا انصار کی ایک عورت مر گئی، ایک لڑکی مری ہے. کہا میں دن میں نشان لگایا ہے قبر کے اوپر، رات کو گیا قبر کھودی اور صاحب جو ہے وہ جنازہ جب کفن نکال لیا تو شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا.
اب یہاں آ کے وہ ہوا اور کہتا ہے کہ میں تو اس کے بعد بھی اب وہ کفن لے کے چلنے لگا تو آواز آئی قبر سے، افسوس ہے تیرے اوپر، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے، اور تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے مجھے ننگا کر دیا اور تو نے مجھے نجس کر دیا، جنوب یعنی تو نے مجھے نجس کر دیا، اور اب یہاں سے کہتا ہے کہ وہ بس میری حالت جو ہے وہ بدلی، اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ دعا کیجئے اللہ سے۔ اب کہتے ہیں کہ نبی خدا نے کہا دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو اور میں بھی اس عذاب میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤں، دور ہو جائے یہاں سے۔ اب یہ وہ ہے من خشیت اللہ، یہ جو گریا ہے نا، بکت من خشیت اللہ، اور اب یہاں اس نے گریا توبہ اللہ، مگر رسول نے تو نکال دیا، تو چلا گیا ایک جنگل میں، زنجیروں میں جکڑ لیا اور کہا کہ ابھی خدا سے کہتا ہے پروردگار اگر تو معاف کرتا ہے تو ٹھیک، اپنے رسول کو وہی کر دے، معاف کر دیا، اور اگر معاف نہیں کرتا ہے نا تو میں جینا بھی نہیں چاہتا، بھیج میں ختم ہو جاؤں، کیونکہ میں دنیا میں عذاب برداشت کر لوں گا، آخرت کا عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہونے والا، آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہوگا۔ کئی دن بعد اللہ کے رسول کے اوپر وحی ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا فعلوا فاحشۃ، اگر کسی سے جو ہے وہ گناہ ہو جائے، اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم، یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لے اور وہ پھر تم سے جو ہے وہ آئے اور تم اس کے لیے استغفار کرو تو اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، یعنی گویا ہم نے اس کو بخش دیا، جاؤ۔ اور اب کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے سوائے معاذ بن جبل کے، وہ لے کے گئے، وہ زنجیروں میں دیکھا جکڑا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ اللہ نے تجھے جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، اور پھر آپ نے اپنے اصحاب سے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اگر توبہ کرنی ہے نا اور گناہ کا جبران اگر کرنا ہے نا، اس کی بھرپائی اگر کرنا ہے تو ایسے کرو۔ تو تین آنکھیں روز قیامت جو ہیں وہ سکون میں ہوں گی جو یہاں روئیں گی، ان سے ایک کون ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو خوف خدا سے روئے گی۔ اب وہ خوف خدا عظمت والا انبیاء و معصومین علیہ السلام کا ہے، گناہوں سے خوف اور اس کی وجہ سے رونا یہ ہم جیسوں کا ہے کہ گناہ ہو گیا تو اس کے خوف سے جو ہے وہ آنکھ جو ہے وہ گریا کرے۔ تو اگر گناہ ہوا ہے تو آدمی توبہ کر رہا ہے تو روئے، گریا کرے، چونکہ یہاں اگر گریا کرے گا اللہ جو ہے وہاں اس کو جو ہے وہ امان دے گا۔ جناب سلمان فارسی ایک لوہاروں کے بازار سے جو ہے وہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، تو آپ نے نزدیک دیکھ کیا ہوا، دیکھا ایک جوان نیچے پڑا ہوا ہے، تو جناب سلمان فارسی کو دیکھ کے لوگوں نے راستہ دے دیا، آئیے آئیے آئیے، کوئی دعا ہوا پڑھ دیجئے، پتہ نہیں بیمار ہے شاید، اچانک یہ گر گیا ہے جوان۔ کہتے جناب سلمان فارسی جیسے ہی بیٹھے اس نے آنکھ کھول دی اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا تجھے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، طبیعت تو میری ٹھیک ہے، کچھ مجھے ہوا نہیں ہے۔ کہا تو پھر کیا بات ہے؟ کہا میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ لوہار لوہے کو گرم کرتا ہے اور اس کے اوپر رکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر جو وہ ہتھوڑے بجاتا ہے۔ کہا بس مجھے یاد آ گیا، قرآن مجید کی وہ آیت ہی مجھے یاد آ گئی جس میں اللہ کہتا ہے کہ کفار کے اوپر ہے نا جہنم میں دوزخ میں اسی طرح سے جو ہے وہ آگ کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ اور کہا بس جیسے ہی مجھے میرے ذہن میں آیا اور میں بے ہوش میں۔ اب یہ وہ احساس، یہ وہ خوف جو پیدا ہوا، عین بکت من خشیت اللہ۔ جناب سلمان فارسی کو اس سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، دوستی کر لی، ایسے لوگوں سے دوستی چاہیے، دوستی کر لی، ہمیشہ ملتے تھے اس سے، ہمیشہ باتیں کرتے تھے جا کے۔ ایک دن جب گئے تو وہ بیمار تھا، عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ حالت احتضار میں ہے، حالت احتضار میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، یہ سلمان فارسی کا مرتبہ ہے، اور آپ نے ملک الموت سے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، روح نکالنے میں آسانی کرنا۔ جب سلمان کا یہ مقام ہو سکتا ہے تو امیر المومنین کا کیا مقام ہوگا؟ ہم لوگ وہاں شک کرنے لگتے ہیں۔ ملک الموت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، روح نکالنے میں آسانی کرنا۔ ملک الموت نے پلٹ کے کہا میں تمام مومنین کی روح کو آسانی اور آرام سے ہی نکالتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
تو تین آنکھیں جو یہاں، ان میں سے ایک جو یہاں گریا کرے گی خوف خدا سے، وہ وہاں امان میں ہوگی۔ کون سا گریا؟ یا تو عظمت کی وجہ سے جو انبیاء و معصومین علیہ السلام کا حق ہے، اور دوسرا یعنی اپنے گناہوں کے خوف سے، اپنے گناہوں کے ڈر کی وجہ سے۔ آدمی جب گناہ کرنے کے بعد وہ خوف محسوس ہوئے اور توبہ کرے اور گریہ وزاری کرے تو پروردگار عالم کی رحمت جو ہے وہ وجد میں آ جاتی ہے، کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ بصرے کی ایک عورت جو شعوانہ جس کا نام تھا، وہ مشہور تھی، جہاں بھی کوئی بری محفل ہوتی تھی وہ ہوتی تھی وہاں۔ ایک دن اپنی کنیزوں کے ساتھ گزر رہی تھی ایک گلی سے، ایک گھر میں سے رونے کی آوازیں آئیں، تو اس نے اپنی کنیز سے کہا، ارے بھائی کیا ہو گیا یہاں، یہ کیا چل رہا ہے، کون مر گیا ہے کہ جو اتنا چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، دیکھ کے تو آ۔ کنیز واپس ہی نہیں آئی۔ اس نے دوسری کو بھیجا، دوسری بھی واپس نہیں آئی۔ اس نے تیسری سے کہا، بھائی واپس آ جانا، ذرا دیکھ کے تو مجھے پتا تو چلے گیا ہے۔ وہ واپس آئی تو اس نے کہا، ارے وہاں کوئی مرا ورا نہیں ہے، وہاں تو کوئی وائز بیٹھا ہوا نصیحت کر رہا ہے، اور جو رو رہے ہیں وہ گنہگار لوگ ہیں، جو گریا کر رہے ہیں نا وہ گنہگار لوگ ہیں، وہ اپنے گناہوں پر توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اس نے کہا چلو میں بھی تو دیکھوں آخر وائز کیا رہا ہے۔ اور بس ابھی اندر گئی اور اس نے دیکھا کہ وائز جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ گنہگاروں کو جب دوزخ دیکھے گی نا تو چیخے گی ان کے اوپر، بلائے گی ان کو اپنی طرف کو، اور وہ لوگ رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ اور اب وہ بیٹھ گئی وہیں، ایسے اس کو احساس ہوا، بیٹھ گئی وہیں، اور ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، کیا اللہ تمام گنہگاروں کو معاف کر دے گا؟ تو اس وائز نے کہا، ہاں، چاہے وہ شعوانہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنی گنہگار تھی کہ مشہور تھی، اس کو بھی پتا تھا، کہنے چاہے وہ شعوانہ ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی معاف کر دے گا اگر توبہ کرے گی۔ اس نے پلٹ کے کہا، میں ہی ہوں شعوانہ کا، تو اگر تو بھی توبہ کرے گی تو اللہ ارحم الراحمین نے تجھے معاف کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے وہیں توبہ کی، اور اس کے بعد باہر نکلی، کنیزوں کو آزاد کر دیا، عبادت میں لگ گئی، اتنا گریا، اتنا رونا کہ پورا بدن جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ ایک دن شیشے میں اپنے کو دیکھ رہی تھی، اپنا کمزور بدن دیکھ کے بولی، دنیا میں میرا یہ حال ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ تو ایک آواز آئی، تم آ کے تو دیکھو، ہم نے تمہارا مرتبہ ادھر بلند کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ محمد۔ کل عین باکیہ، ہر آنکھ روگی، الا ثلاث اعین، سوائے تین آنکھوں کے۔ پہلی آنکھ بکت من خشیت اللہ، جو خوف خدا سے روئے۔ دوسری آنکھ عین غضت من محارم اللہ، وہ آنکھ جو نامحرم پر پڑنے سے بچے، یعنی پاکیزہ آنکھ۔ یہ آنکھ جو ہے نا، امام نے ایک جگہ فرمایا کہ سب سے ناشکری ہے یہ اللہ کے اعضاء میں سے، جتنے اعضاء بدن انسانی میں ہے نا، اس میں سب سے ناشکری اگر کوئی ہے، اقل، سب سے کم اگر کوئی شکر کرنے والی ہے، آنکھ ہے۔ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ نامحرم کے اوپر نظر ڈالنا۔ اگر یہاں آدمی بچا لے گا نامحرم پر نظر ڈالنے کو، حکم ہے، قرآن مجید ہے، سورہ نور ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، بند نہیں کرنا، جھکا کے رکھیں۔ قرآن مجید ہے۔ جب یہ کہتے ہیں اس کی شان نزول میں پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کا ایک جوان ایک گلی سے گزر رہا تھا، سامنے ایک عورت جا رہی تھی، اس کے اوپر نظر پڑی۔ اس وقت پردہ اتنا تھا، صرف کان کھلے ہوئے ہوتے تھے، گردن کھلی ہوئی ہوتی تھی، صرف سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ اس کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، اور مسلسل نظر پڑتی رہی، اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ ایک بند گلی میں گھسی جو تنگ تھی، یہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا، اور اس طرح محو تھا دیکھنے میں کہ دیوار سے ٹکرایا، جس میں ہڈی تھی دیوار میں وہ اس کے چہرے پہ لگی اور خونم خون ہو گیا۔ وہ عورت غائب ہو گئی، چلی گئی۔ مگر اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں رسول کے پاس اور جا کے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔
یہ گیا رسول اکرم کے پاس، زخمی چہرہ دیکھ کے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا قل للمؤمنین، مومنین سے کہو بھائی یہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھیں، غضوا من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، نہ محرم پہ اگر پڑ رہی ہے، غضوا من ابصارہن، اور صرف ان کے لیے نہیں، وقل للمؤمنات، مومنات سے بھی کہو، صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، وقل للمؤمنات، مومنات سے بھی کہو یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، وہ بھی اپنی نظروں کو، یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ جب اس لائن پہ نکلتی ہیں تو بہت خطرناک ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی ایک عالم حکیم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ جب میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، جب اسے میں نے چنا کہ اس سے کروں گا، تو مجھے لگا کہ دنیا میں یہ ایک ہی ہے بس، ایسی کوئی اس کے برابر نہیں۔ اچھا اس نے پوچھا تب تھا، لیکن بات بالکل ابھی تک قائم ہے۔ جب آدمی طے کرتا ہے نا کس سے شادی کرنی ہے تو دنیا میں وہی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا جب اس سے منگنی ہو گئی، نوند ہو گئی، تو لگا دو چار اور ہیں ایسی، اور کہا جب شادی ہو گئی تو لگا بھائی بہت ساری ایسی ہیں، اور کہا جب شادی کو دو چار سال ہو گئے کہا ساری اس سے اچھی ہیں۔ دیکھیے وہ سوال کر رہا ہے ان سے کہ میں پہلے تو ایسا لگ رہا تھا یہی ہے، منگنی ہو گئی تو کہا دو چار اور بھی ایسی ہیں، شادی ہو گئی تو کہا اور بہت ساری ایسی ہیں، اور شادی کے بعد تو بھائی یہی سب سے بری ہے اور ساری اچھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا پلٹ کے کہ سنو، اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے شادی کر لو نا تو تمہیں ان سے زیادہ اچھے گلی کے کتے لگیں گے جو بھونکتے ہیں۔ یہ کیا؟ یعنی اگر تم پوری دنیا کی عورتوں سے شادی کر لو گے تو تمہیں وہ بری لگیں گی اور گلی کے بھونکتے ہوئے کتے اچھے لگیں گے۔ اس نے پلٹ کے کہا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ پلٹ کے کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا دل بیمار ہو گیا ہے اور تمہاری آنکھوں سے حیا چلی گئی ہے، اور تم جو ہے وہ عورتوں کے اوپر، نامحرموں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہو جو اس منزل پہ پہنچو گے۔ جب تک اپنی نگاہ کو پاکیزہ نہیں کرو گے نا ایسا ہی رہے گا۔ غضت من محارم اللہ، دوسری آنکھ کون سی ہے؟ جو محارم الہی سے بچے، نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالنے سے بچے۔ اگر یہ آنکھ پاک رہی گی نا ادھر تو وہاں امان میں ہوگی، وہاں اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اگر نامحرم کے اوپر جو نہیں ڈال جائے گی۔ قرآن کا وہ مشہور واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی اور تفسیر میں بار بار چیزیں آتی ہیں کہ جناب موسیٰ کو جو مرتبہ ملا ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، جب مدائن سے گئے تھے ادھر، جناب شعیب کی بیٹیاں کنویں کے پاس کھڑی تھیں، اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، تو جناب موسیٰ نے گئے، نئے تھے ادھر، تو کہا بھائی آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا یہ پانی بھر لے مرد پھر ہم بھریں گے۔ تو آپ نے کہا میں بھر دیتا ہوں، انہوں نے مدد کی، اور اب وہ جلدی گھر پہنچ گئیں، چونکہ ہمیشہ دیر سے جاتی تھی، جب سب نمٹ جاتے تھے تب جاتی تھی۔ تو اپنے بابا نے پوچھا بھائی آج جلدی کیوں آئی ہو، خیریت سب ٹھیک ٹھاک؟ ہاں ایک جوان ملا تھا، اس نے آج ہماری مدد کی۔ تو کہا اچھا بلا کے لاؤ، کون ہے؟ اور اب جو ہے وہ بلا کے لائی جناب موسیٰ کو، جناب شعیب کی بیٹی۔ اور جب باتیں ہو گئیں تو جناب شعیب کی بیٹی نے کہا یا ابتا، اے بابا اسے نوکری پہ رکھ لو، یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو جناب شعیب نے پوچھا طاقتور ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا، اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا تھا، وہ پورا واقعہ میں نے چھوڑ دیا، اور صاحب اس نے تمہاری مدد کی، چلو قوی تو ہے سمجھ میں، امین بھی ہے یہ کہاں سے پتا چلا؟ امین یہاں سے پتا چلا جب میں واپس آ رہی تھی لے کے ان کو، تو میں آگے تھی، چونکہ ان کو تو راستہ نہیں معلوم ہے نا، تاکہ میرے پیچھے چلیں اور راستہ انہیں پتا لگے، تو میں آگے تھی یہ پیچھے تھے، مگر انہوں نے کہا نہیں تم میرے پیچھے آؤ، ہم اس خاندان سے ہیں جو عورتوں کے اوپر نگاہ نہیں ڈالتے، ہم اس خاندان میں سے ہیں جو عورتوں کے اوپر نگاہ نہیں ڈالتے۔ تو غضت من محارم اللہ، دوسری آنکھ کون سی ہے جو امان میں رہے گی؟ نامحرم کے اوپر نگاہ نہ ڈالی جائے، دوسروں کی ناموس کو جو ہے وہ تکا نہ جائے۔
اگر یہ آنکھ جو ہے وہ پاکیزہ ہو گئی تو ادھر جو ہے وہ محفوظ رہ جائے گی. اور یہ ایک اہم ترین چیز جو اس میں ایک نقطہ پایا جاتا ہے نا اس والے مسئلے میں، آپ جتنا دوسروں کی نامحرم اور ناموس کے اوپر نگاہ ڈالنے سے بچو گے، آپ کی ناموس بھی محفوظ رہے گی. لیکن اگر ہم جو ہے وہ دوسرے کی ناموس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو ہماری ناموس بھی محفوظ نہیں رہے گی. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں کی ناموس کو دیکھیں اور کوئی ہماری ناموس کو نہ دیکھے. یہ اصول ہے اس کا، یہ اصول ہے. ایک سیدھا سادہ آدمی، مرد زاہد، اس کی خوبصورت بیوی تھی. اچھا، عورتوں کو تو ایک مرض ہے ہی، وہ لے کے پیدا ہوتی ہیں، پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی، مصیبت نہ ہو جائے، گھر جا کے مصیبت نہ آ جائے. مگر ان کا ایک مرض ہوتا ہے، کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا لگ رہی ہوں بھائی، تو جو ہے لگ رہی ہوں. ہم کیا کریں؟ اور کیا بتا دیں، اصلیت تو ہے ہی نہیں نا، لگا تو کچھ اور رکھا ہے، اصلیت کیسے پتہ لگے گی کیا ہے؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ ٹھیک ٹھاک ہے بس ہے. اچھا، آپ جب تک نہیں کہو گے، جب تک آگے پیچھے ایسی لگ رہی ہوں، تم نے تو کبھی کہتے ہی نہیں ہو، تم تو کبھی بتاتے ہی نہیں ہو. ارے بھائی، تمہیں اگر میرے لیے پہننا ہوتا تو گھر میں ہی پہنتے، تم تو جا رہی ہو باہر دکھانے کے لیے، تمہیں کیا بتاؤں اس کو. عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے. تو وہ بیچارہ وہ بھی سادہ سا تھا. اب میں یہ نہیں کہوں گا میری طرح، وہ بھی سادہ سا آدمی تھا. وہ بار بار پوچھتی تھی، اس نے جواب نہیں دیتا ہوگا ڈھنگ سے. اس نے کہا اچھا تمہیں لگتا ہے میں خوبصورت نہیں ہوں؟ ابھی جاتی ہوں باہر اور دیکھو کتنے مرد میری طرف دیکھتے ہیں. اس نے کہا اچھا جاؤ ٹرائی کر لو، آج جاؤ دیکھوں کتنے تمہیں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تیار ہوئی اور باہر نکلی، چکر وکر کاٹے ہوں گے، آدھ پون گھنٹہ گھر آ گئی منہ لٹکائے. کیا ہوا؟ کسی نے نہیں دیکھا نا؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا مجھے یہ نہیں پتا، مجھے بس اتنا بھی پتا ہے کسی نے دیکھا بھی نہیں. ہاں ایک کام ضرور ہوا ہے کہ ایک چھوٹے بچے نے تمہاری چادر کھینچی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہا تم نے جاسوس لگا رکھے ہیں کیا؟ میرے پیچھے تھے کیا؟ کہا نہیں پیچھے نہیں تھا. میں نے آج تک کسی کی ناموس کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی، تو تمہارے اوپر کون نگاہ ڈالے گا؟ بچپنے میں ایک عورت کی چادر کھینچی تھی، بس وہی تمہارے ساتھ ہوا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوا. اسے ڈال لیجئے ذہن میں، اتار لیجئے اندر. اگر دوسرے کی ناموس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو مطمئن رہیے کوئی دوسرا آپ کی ناموس کے اوپر نگاہ ڈالے گا، بچ نہیں سکتے. یہ اصول ہے. میں اگر اسی کے اوپر پڑھنے لگوں تو پورا وقت نکال دوں گا. اتنی روایتیں ہیں جو میری نظروں سے گزری ہیں اس زمانے میں. آدمی اگر نگاہ پاک ہے نا تو ادھر بچ جائے گا، اور اگر نگاہ پاک نہیں ہے تو جائے گا ہی نہیں ادھر سے ہی، ادھر امان میں نہیں ہوگا، ادھر امان میں نہیں رہ سکتا. 3 بھائی تھے. بڑا بھائی اذان دیتا تھا، مؤذن تھا. وہ مازنے ہوتے تھے پہلے اوپر مسجد کے اوپر، اس پہ چڑھ کے اذان دیا جاتا، مائک وائک تو ہوتے نہیں تھے. اس کا انتقال ہو گیا، دوسرا بھائی اذان دینے لگا مازنے پہ جا کے. دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا بھائی تیسرے بھائی سے تم اذان دو. اس نے کہا بھائی میں نہیں دوں گا. اس نے کہا کیوں؟ پیسے ویسے کم ہو تو بڑھا دیں گے. اس نے کہا نہیں، 100 گنا بھی دو گے تب بھی نہیں اذان دوں گا. کہا وجہ بتاؤ، یا تو پھر کہ 100 گنا بھی ہوگے تب بھی اذان نہیں دوں گا، کیوں آخر؟ اس نے کہا کہ دیکھو، جب میرا پہلا بھائی مرا، بڑا بھائی، جب اس کا آخر وقت تھا تو میں سورہ یاسین پڑھنے لگا. وہ مجھ سے کہتا تھا کیوں پڑھ رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ مجھے بڑا تعجب ہوا، یار یہ اذان دینے والا آدمی یہ سورہ یاسین سے ایسا کیوں چڑھ رہا ہے قرآن سے؟ اس نے نہیں پڑھنے دیا مجھے. کہ جب دوسرا بھائی کا آخر وقت آیا میں سورہ یاسین پڑھنے لگا. اس نے بھی کہا کیوں پڑھتے ہو قرآن، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. مجھے بڑا تعجب ہوا اور کہا وہ مر گیا. لیکن میں سوچنے لگا کہ بڑا بھائی بھی اذان دیتا تھا، یہ بھی اذان دیتا تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھایا، پروردگار مجھے معاملہ سمجھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا ایمان متزلزل ہو رہا ہے، معاملہ سمجھا. کہتے کہ وہ مردہ جو میرا بھائی مر گیا تھا وہ گویا ہوا بارگاہ خدا کی طرف سے. اللہ نے اس کو گویائی عطا کی اور وہ بولا. اور اس نے کہا کہ دیکھو، جب ہم مازنے پہ جا کے اذان دیتے تھے نا تو ہم کیا کرتے تھے؟
مسجد کے پڑوس میں جو گھر تھے نا، ان میں جو عورتیں تھیں اس کے اوپر نگاہ ڈالتے تھے، یعنی نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالتے تھے، اور کہا اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے آج میں بے ایمان جو ہے وہ ہم اس دنیا سے گئے اور ہمارے اوپر عذاب بھی نازل کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تین آنکھیں امان میں ہوگی، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو خوف خدا سے روئے گی، عین غضت عن محارم اللہ، جو اپنے کو حرام سے بچائے گی، نگاہ جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی، اور تیسری اور آخری بات، بس تیسری، عین باتت ساہرۃ فی سبیل اللہ، تیسرے وہ آنکھ جو راہ خدا میں راتوں کو جاگے گی، راتوں کو جاگنا۔ میں جب حدیث دیکھ رہا تھا تو اس میں فی سبیل اللہ بھی لکھا ہے، اللہ کی راہ میں جاگنا، گپے شپوں کے لیے نہیں کہ رات میں جاگ لیے صبح کو سو گئے، صاحب جو ہے وہ عین باتت ساہرۃ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں راتوں کو جاگے۔ جو آنکھ راتوں کو جاگے گی اللہ کی راہ میں، وہ امان میں ہوگی اس دن۔ ائمہ معصومین اور رسول اکرم کی سیرت تھی، نماز مغرب، نماز عشاء پڑھ کے، اس کا نافلہ پڑھ کے پھر آپ کیا کرتے تھے؟ پھر آرام کرتے تھے۔ یہ رات کا یہ حصہ، رات کا جو آدھا حصہ ہے اس میں آرام کرتے تھے، اور رات کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے اس میں بیدار ہوتے تھے، اور پھر اس میں اپنی نمازیں پڑھتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، مناجاتیں پڑھتے تھے، اور یہ جاگتے تھے۔ یہ وہ آنکھیں جو جاگتی تھی۔ صحابہ کا بھی یہی دستور رہا ہے، کیسے بھی حالات رہے وہ راتوں کو جاگتے تھے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ صحابہ کی تعریف کی ہے کہ مجھے یاد آتے ہیں میرے دوست رسول کے، وہ دوست کہ جو اس طرح سے جو عمل کیا کرتے تھے۔ غزوہ ذات الرقہ سے رسول اکرم واپس آ رہے تھے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے، ایک درہ تھا، ایک کھائی ٹائپ تھی، سب اس میں چلے گئے، مگر آپ نے 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دھیان رکھنا دروازے کے اوپر کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو۔ ایک جناب عباد اور ایک جناب عمار، 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، دھیان رکھنا۔ ان 2 نے طے کیا کہ آدھی رات ڈیوٹی کریں گے، آدھی رات ایک، آدھی رات ایک۔ تو پہلا نمبر جو تھا وہ جناب عباد کا تھا۔ اب راتوں کو جاگتے تھے یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ جاگنا تو ہے، مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنے لگے۔ اور ایک دشمن پیچھا کر رہا تھا کہ بھائی دیکھو تو صحیح ان کو کیا۔ اس نے سوچا کہ میں اب حملہ کر دیتا ہوں رات کو، مگر اسے لگا اندھیرے میں جیسے کوئی سایہ ہے، کچھ کھڑا ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ درخت ہے یا کوئی آدمی ہے۔ کہا کوئی ہے تو، مگر سمجھ میں درخت ہے۔ اس نے سوچا اندازہ کرو، تیر مارتا ہوں، اور اس نے تیر مارا، اور وہ جناب عباد کو جا کے لگا، لیکن جناب عباد ایسے ہی نماز پڑھتے رہے، بالکل متوجہ نہیں۔ اس طرح سے یہ لوگ راتوں کو گزارتے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس طرح کچھ ہلا ہی نہیں، شاید درخت ہی ہے، دوسرا تیر پھر مارا، وہ پھر ان کو جا کے لگا، وہ پھر بھی نہیں ہلے، تیسرا تیر مارا۔ کہتے جب تیسرا تیر لگا تو انہوں نے نماز کو تھوڑا جلدی سے مکمل کیا، جناب عمار کے پاس آئے بھاگے ہوئے، کہا عمار ایسا ایسا ہے، تو کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، تم نے اتنا زخم کیوں اٹھا لیا؟ کہا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، مجھے لطف آ رہا تھا، اگر مجھے یہ اندازہ نہ ہوتا کہ میں نے رسول نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ اس کے خلاف ہے، اگر میں نماز پڑھتا ہوں وہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، چونکہ رسول نے کہا تھا دھیان رکھنا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں نہ آتا تو میں نماز کو اسی طرح پڑھتا رہتا، اور میں چاہتا کہ میں اسی میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ لوگ راتوں کو گزارتے تھے۔ عین باتت، وہ آنکھ تیسرے، بس ختم کیا، عین باتت ساہرۃ، وہ آنکھ کہ جو اس طرح سے جو ہے وہ روئے، اس طرح سے جو ہے وہ جاگے راتوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ آقا مرزا شیرازی، کتنا یہ لوگ حساس ہوتے تھے، رات کا جاگنا ان کے لیے عبادتوں کے لیے کتنا اہم ہوتا تھا۔ جب قم آئے تو آگے شہید مطہری کے گھر پہ ٹھہرے، آگے شہید مطہری کے ایک دن جو ہے بہت سے علماء ملنے آئے، رات کو 12 بج گئے، دیر سے سوئے تو نماز شب رہ گئی۔ کہتے ہیں نماز صبح کے لیے جب اٹھے تو دن بھر رونا، دن بھر رونا۔ کسی نے کہا کہ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 16 سال پہلے، یا جب میری عمر 16 سال کی تھی، اس وقت ایک بار میری نماز شب قضا ہوئی تھی اور میں پورے دن رویا تھا، یا اس کے بعد آج قضا ہوئی ہے۔
ऐनुन बातत साहिरतन, वो आंखें कि जो जाग के गुजारती हैं, शब जिंदादारी में जो गुजारती है, शब बेदारी में गुजारती हैं फी सबीलिल्लाह के नाम में। तो ये 3 आंखें हैं जो अमान में होंगी, उसके अलावा नहीं। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला अहमद। आप अगर इन तीनों चीजों को शहजादी के ऊपर जो है वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। शहजादी की इबादतों को देख लीजिए आप, शहजादी का जो है वो यानी कि नामहरमों से दूरी को आप देख लीजिए आप। या ये माजनी कहता है कि मदीने में एक जमाने तक मैं इमाम का पड़ोसी था, देखना तो दूर कभी मैंने आवाज भी नहीं सुनी शहजादी की। और वो कहता है कि जब लेके चलते थे इमाम अली, कभी जियारत के लिए जाती थी शहजादी तो रात को निकलते थे, का खुद चिराग लेके आगे आगे चलते थे, दाएं बाएं हसन और हुसैन होते थे, और जब रोजे के पास पहुंचते थे चिराग बुझा देते थे। कहते हैं कि एक दिन इमाम हसन ने पूछा, बाबा आप चिराग क्यों बुझा देते हैं? कहा बेटा मैं नहीं चाहता किसी की नजर तुम्हारी बहन ज़ैनब के ऊपर पड़े। तो आप देखो ये लोग कितना ख्याल करते थे। ऐनुन गज़्ज़त अन महारिमिल्लाह, किसी नामहरम के ऊपर निगाह ना पड़े, ना इनकी निगाह पड़े ना इनके ऊपर किसी नामहरम की जो निगाह पड़े। जब कूफे में आए तो आपने कहा या अहलल कूफा अमा तस्ताहयून, ए अहले कूफा तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, तुम रसूल की बेटियों को इस तरीके से देख रहे हो। जब शाम में थी, शाम में दाखिल हुई तो क्या कहा शिम्र को बुला के कि हमें उस दरवाजे से लेके जाना जहां ज्यादा देखने वाले ना हो, जिसमें जो है वो खलवत हो, और सरों को भी थोड़ा आगे लेके चलना ताकि देखने वालों की निगाहें हमारे ऊपर ना टिकी रहे। अल्लाह अकबर। मगर मलऊन लेके भी उस दरवाजे से गया, बाबू सा जिसपे ज्यादा रफ्त आमद होती थी, और सरों को भी असीरों के बीच में रखा, लोगों की निगाहें जो है उनके चेहरों के ऊपर होती। अगर कभी कुछ मांगा भी है तो क्या कहा है? साहल बिन साद से इमाम सज्जाद ने क्या कहा था जब उसने कहा आका मैं कुछ कर सकता हूं? कहा अगर एक काम कर सकते हो कर दो। कहा वो क्या? कहा इनसे कहो ना कि ये सरों को लेकर थोड़ा आगे हो जाएं ताकि निगाहें जो है वो औरतों से हट जाए। सहल बिन साद के 100 दिरहम दिए उसने उन लोगों को, और तब वो कुछ देर के लिए जो है वो आगे को बढ़े, लेकिन फिर वहीं के वहीं। तो शहजादी के अगर जिंदगी में सर, और आप देखो अगर शब जिंदेदारी की बात अगर आप देखो तो इमाम हुसैन ने कहा ना या उख्ता ला तनसीनी फी सलातिल लैल, इमाम मासूम कह रहा है या उख्ता ए बहन ला तनसीनी फी सलातिल लैल, नमाज शब में मुझे न भूलना, नमाज शब में मुझे न भूलना। इस शहजादी का जो है वो मर्तबा है। शहजादी ने हर जगह जो है अगर आप देखो अपनी आंखों की भी हिफाजत की है, अब शब्बेदारी में भी जो है वो आंखों को जो है वो गुजारा, जाग के जो है वो गुजारा है। शहजादी ने खौफ खुदा से जो है वो गिरिया भी किया। अल्लाह अकबर। आज शहजादी की शहादत की तारीख है। 3 रिवायतें मिलती हैं शहजादी के सिलसिले से कि आपको कहाँ दफनाया गया और आपकी शहादत कहाँ वाक़ हुई। पहला तो कहते हैं मदीना, कि मदीने में शहादत हुई है, आपको जहर दिया गया था मदीने में और वहीं शहादत हुई, वहीं दफना दिया गया। एक रिवायत तो यह है, एक कौल यह है। दूसरा कौल जो है वो मिस्र का है कि आप जो है वो जनाब अब्दुल्ला के साथ मिस्र गई थी और वहीं आपकी जो है वो शहादत हुई, और वहां आज आपका रोजा भी है मिस्र में। शहजादी का लोग मानते हैं बोहरी वगैरह उधर ही जाते हैं, लेकिन जो मोतबर और मशहूर तरीन कौल यह है कि शहजादी जो है वो दमिश्क आई थी, सीरिया आई थी। मुझे पता नहीं क्यों आई है शहजादी उधर से, कई रिवायत आंखों से गुजरी है। किसी में लिखा है कि कहत हुआ था मदीने में तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि शहजादी उधर चलते हैं, उधर शहजादी हमारा बाग है। किसने ये कहा? कहीं ये लिखा हुआ मिलता है कि शहजादी के ऊपर बड़ा दबाव था मदीने के अंदर, क्योंकि शहजादी करबला बयान करती थी और वहां का जो गवर्नर था ये बर्दाश्त नहीं करता था। तो उसने कहा था कि आप यहां से चली जाइए, कहीं भी जाए वो चली जाइए। अल्लाह अकबर। मगर मेरा दिल कहता है ये वजह भी शायद रही हो, लेकिन एक वजह थी हुसैन से वादा। एक वजह थी शायद हुसैन से वादा
یقیناً مدینہ چھوڑنا شہزادی کے لیے آسان نہیں تھا، چاہے وہ مصر گئی ہوں چاہے کہیں بھی گئی ہوں، اور مدینے میں رہنا بھی بڑا مشکل تھا اور چھوڑنا بھی بڑا مشکل تھا۔ چھوڑنا مدینہ، رہنا اس لیے مشکل تھا شہزادی کے لیے، تمام حالات کو الگ رکھتے ہوئے، چونکہ شہزادی کو ساری چیزیں یاد آتی تھی شہزادی کو ساری چیزیں یاد آتی تھی، اور جب وہ نظروں سے گزرتی تھی تو شہزادی سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو تو یاد ہے نا، جب شہزادی کربلا سے واپس آئی تھی تو جو پورے راستے بچوں پہ نہ روئی تھی، وہ آپ کے حجرے میں جب گئیں اور دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے تو آپ سے رہا نہیں گیا تھا۔ تو شہزادی جب مدینے میں تھی تو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہوں گی، اور اب جب شہزادی مدینہ چھوڑ رہی تھی تو وہ بھی شہزادی کے لیے مشکل تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں پتہ نہیں اگر شام شہزادی آئی ہیں تو مدینہ زیادہ مشکل تھا یا شام زیادہ مشکل تھا، اس لیے کہ شام میں بھی جب شہزادی داخل ہوئے ہوں گی تو یاد آیا ہوگا، ارے یہ وہ جگہ تھی جہاں سروں کو لٹکایا گیا تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں درے مارے گئے تھے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پانی سے محروم کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کے لیے دمشق آنا بھی بڑا سخت تھا، مگر وہی وعدہ جو امام حسین سے کیا تھا، تمہاری سکینہ میرے پاس امانت ہے، میں سکینہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ اس روایت میں ملتا ہے، ایک روایت تو ہے کہ بیلچہ مارا کسی دشمن نے سر پہ اور آپ کی شہادت ہوئی، اور دوسری ہے کہ شہزادی بیمار ہو گئی، اور جب آخر وقت آیا تو آپ نے جناب عبداللہ سے کہا عبداللہ مجھے دھوپ میں لٹا دو، میرا دل کہتا ہے شاید حسین کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں بھیا تمہارا لاشا بھی دھوپ میں پڑا رہا، ارے میں چاہتی ہوں اپنی جان بھی دھوپ میں دوں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں جیسے جیسے وقت نزدیک ہو رہا میں نے دیکھا شہزادی نے ایک کپڑا نکالا اپنے سینے کے اوپر رکھا اور کچھ کہہ رہی تھی، کہا میں نے کانوں کو نزدیک کیا تو آواز آ رہی تھی یا حسین یا حسین۔ ارے جب شہزادی کو دفنا دیا تو میں نے دیکھا دیکھوں تو صحیح وہ کپڑا کیا تھا، ارے جانتے وہ کپڑا کیا تھا؟ ارے وہ کپڑا وہ تھا جو امام حسین نے آخر وقت میں پہنا ہوا تھا۔ شہزادی پوری زندگی امام کے اس لباس کو اپنے سینے سے لگائی رہی، اور جب دنیا سے گئی تب بھی سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔